من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جس کی مرضی کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کے امر کے بغیر اور اس کی اجازت اور حکم کے بغیر اس کائنات کے اندر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ بھی انسان کی زندگی کے اندر غمی اور خوشی آتی ہیں، پریشانیاں اور آسانیاں آتی ہیں، بیماری اور صحت سے انسان ہمکنار ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور امر کے ساتھ ہوتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات پر کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ شمسی سال کا آغاز ہے اور آج 2021 کی جنوری کی پہلی تاریخ ہے۔ گزرتا ہوا ہر لمحہ، ہر ماہ و سال ایک فکر مند انسان کو بے چین کر دیتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ برف کے پگھلنے کی طرح اس کی عمر بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کب زندگی کا سورج ڈوب جائے، زندگی کی شام ہو جائے۔ اس سے قبل انسان کو اپنا محاسبہ اور اپنا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال سے بات کو سمجھیے۔ ایک کاروبار کرنے والا کاروباری شخص اپنے کاروبار پر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ جب سال کا آخر ہوتا ہے، اپنے تمام کاروبار کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اپنی آمدنی کو دیکھتا ہے اور اپنے اس ذریعے کو دیکھتا ہے جو اپنے کاروبار پر وہ خرچ کر رہا ہے۔ اس کو ادراک ہوتا ہے کہ میں اس وقت کہاں پر کھڑا ہوں۔ ماہ و سال گزر رہے، مہینے گزر رہے، دن اور ایام گزر رہے۔ سال کے گزرنے کے بعد کیا آج ہم نے اپنا احتساب کیا کہ پچھلے سال جو گزر گیا میں نے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی اور کتنی نیکیاں کر کے میں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا؟ یہ محاسبے کا وقت ہے، یہ اپنے تزکیے کا وقت ہے، یہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رونے کا وقت ہے۔ یاد رکھ لو 2020 چلا گیا، دوبارہ آپ کی زندگی میں پلٹ کے نہیں آئے گا، لیکن ان دنوں میں، ان راتوں میں، ان ایام میں کیا ہوا ایک ایک عمل اس کی رب کو خبر ہے۔ اگر تو اس کی نافرمانیاں کرتا رہا ہے تو اس کے سامنے جواب دینا پڑے گا، اور اگر مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا ہے تو مالک کائنات نے تمہارے لیے نعمتوں کی باغات اور جنتوں کو تیار کیا ہے۔ سال گزر جائیں، مہینے گزر جائیں، ان پر خوشیاں نہیں منایا کرتے، ڈھول ڈھمکے نہیں کیا کرتے۔ مسلمان کا یہ شیوا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے محاسبے کی فکر کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے کہ قیامت کے دن میرے مالک نے مجھے اپنے کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال کیا، اور 2020 گزارنے والوں بتاؤ اس سال کی فلانی رات کو تم نے یہ گناہ کیا تو کیوں کیا؟ بتاؤ اس مالک کے سامنے ہمارا جواب کیا ہوگا؟ یہ محاسبے کی ضرورت ہے۔ جو گناہ ہم سے ہو چکے، آئندہ سال یہ عزم کیجئے، یہ ارادہ کیجئے کہ اللہ پچھلے گناہ تو معاف کر دے، اللہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔
یہ ہے سال گزرنے کا، دن گزرنے کا مقصد۔ ہم نے سمجھ لیا بس سال گزر گئے، دن گزر گئے، ڈھول ڈمکے کر کے، راتوں کو جاگ کے عیاشی کر کے ہم نئے سال کا استقبال کریں۔ اور نئے سال کا استقبال کرو اپنا محاسبہ کر کے، اپنے گریبان میں جھانک کے اس سال کا استقبال کرو۔ اللہ رب العزت نے کتاب حمید میں اس بات کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرما رہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور لوگوں سن لو، اس دن سے ڈر جاؤ، یومن ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سب لوگ اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ ایک وقت آنا تمہیں حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک گھڑی کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک مہینے اور ماہ و سال کا اللہ نے سوال کرنا ہے۔ ان عمرہ فیما افنا، اے بندے بتا میں نے تجھے عمر عطا کی کہاں خرچ کر کے آیا ہے۔ ان شبابہ فیما ابلا، اور نوجوانوں آج جوانی ہے تو کل بڑھاپا بھی آئے گا۔ آج اگر جوانیاں مانتے ہو کل کو کمزور بھی پڑ جاؤ گے۔ آؤ اللہ نے تم سے سوال کرنا ہے تیری جوانی کے بارے میں۔ ان شبابہ فیما ابلا، بتا یہ جوانی خرچ کر کے آیا ہے تو کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ کون ہے جو اس کا محاسبہ کرے؟ اللہ نے سوال کرنا ہے، بتا مال کمایا کہاں سے؟ اور ایک سوال یہ کرنے کما تو لیا، اب خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ کمانا بھی حلال کا اور خرچ بھی اپنی مرضی سے کر سکتا نہیں۔ یہ نہیں ہے میرا مال ہے میں جہاں مرضی لوٹا دوں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر، مالک کائنات کی رضا کو حاصل کر، تو کلمہ پڑھ کے اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچ چکا ہے، پیغمبر کے ہاتھ اپنے آپ کو فروخت کر چکا ہے۔ اور جب پیغمبر کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، اب تیرے جسم پر تیری مرضی نہیں چلے گی، مرضی چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنی سوچوں کو بدلو، اپنے نظریات کو بدلو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کے دربار میں پیش ہوگے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ رب کو تیرے رات کے سجدوں کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے اسے تیری ایک ایک ادا کا پتہ ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تجھے چھپ کے بدکاریاں کرتا رہے رب کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ مت سوچنا کہ تو اپنی زبان کی تیزی دکھا کے لوگوں کی نظروں میں جو دھول جھونکتا رہے رب کو اس کا علم نہیں ہے۔ ثم توفا کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن آئے گا میں تجھے پورا پورا بدلہ دوں گا، نہ ایک انچ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں جو نیکیاں لے کے آئے گا میں اس کے مطابق تجھے پورا پورا بدلہ دوں گا۔ ما کسبت، جو تم نے کمایا، وہ ہم لا یظلمون، اور قیامت کے دن کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ آؤ میرے محترم بھائیوں غور کیجئے آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے پیغمبر کائنات سے سوال کیا، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقِيسُ، اے اللہ کے حبیب مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ہم تو سیانہ اسے سمجھتے ہیں نا جو لوگوں کو چار سکے، جو لوگوں کے سامنے اپنی زبان کی تیزیاں دکھا سکے، جو اپنا علم جھاڑ کے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، کمزور بہنوں ماں کو اپنی زبان کے تیر چلا سکے، ہم کہتے ہیں یہ عقل مند ہے۔ پیغمبر کائنات سے سوال ہوا، اللہ کے رسول مومنوں میں سے عقل مند کون ہے؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، اور مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، جو کثرت سے موت کو یاد کرنے والا ہے۔ اور ایمانداری سے بتاؤ، اگر بندے کو اپنی موت یاد ہو، مرنا یاد ہو کہ 4 کاندھوں پہ ہماری میت اٹھا کے قبرستان لے جائی جائے گی، میری دنیا کی دولتیں جائیدادیں پیچھے رہ جائیں گی، میرا کاروبار پیچھے رہ جائے گا، میرے ہاتھوں کو کفن کے بندنوں میں باندھ کر مجھے قبر میں اتار دیا جائے گا، اگر بندے کو اپنی موت یاد ہو تو ایمانداری سے بتانا کیا وہ رب کو ناراض کر کے زندگی گزارے گا؟ آپ نے فرمایا یہ بندہ عقل مند ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس کی بعد والی زندگی آنے والی ہے نا، اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ ہم نے دنیا کی زندگی کی تیاریاں کی، ہم نے بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی، اللہ کے بندے سال گزر گیا، مہینے گزر گئے تیری زندگی کے، بتا تو نے اگلے زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے؟ یہ آج رات بیٹھ کے سوچ، اپنے گریبان میں جھانک، کاپی پینسل پکڑ کے لکھ کہ میں نے پچھلے سال کون سے گناہ کیے جو میں نے آئندہ سال گناہ نہیں کرنے، میں نے کون سی نیکیاں کی جن نیکیوں میں میں نے اضافہ کرنا ہے، لکھ اور اپنا محاسبہ کر، جھنجھوڑ اپنے آپ کو، ہلا اپنے آپ کو۔ اور مجھے ایمانداری سے بتانا، کیا اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ کھا لیا، پی لیا، سو لیا اور محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال لیا، صرف یہی مقصد تھا ان کا؟ انبیاء نے مارے کیوں کھائیں؟ انبیاء آروں سے چیر دیے گئے، آروں سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگیاں ان کے اوپر چلا دی گئیں، ان کے جسموں پر، اور اللہ کہتے ہیں احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ اور تم نے کیا سمجھ لیا تمہیں جنت مفت میں مل جائے گی؟ تو اللہ کی عبادت بھی نہ کرے، لوگوں کے حقوق بھی نہ چھوڑے، تو قربانی دینے کا جذبہ بھی نہ رکھے، مال تجوریوں میں باندھ باندھ کے سمیٹ کے تو رکھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، تو نے کیا سمجھ لیا جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ اور پہلے لوگوں کو دیکھو جن کو آروں سے چیر دیا گیا، جن کے جسموں پر لوہے کی کنگیوں کو چلا دیا گیا، اور ایک وقت آیا پیغمبر کے صحابہ پہ اتنے ظلم ہوئے کہ صحابہ آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ۔ مجھے بتاؤ کیا صحابہ نے صرف یہ روزی روٹی کے لیے مارے کھائیں تھی؟ صحابہ نے گرم ریتوں پہ تیری روزی روٹی کے لیے لیٹے تھے، انہوں نے عقیدہ توحید ہم کو دیا ہے، اللہ کی شریعت ہم تک پہنچائی ہے، اپنا محاسبہ کرو، محاسبہ۔ یہ اس لیے لیٹے تھے گرم ریتوں پر کہ آنے والی نسل توحید سے ہمکنار ہو جائے، شرک سے بچ جائے، اور قیامت کے دن اللہ کی جنت کی وارث اور مالک بن جائے۔ متی نصر اللہ، پیغمبر دلاسا دے کے کہتے تھے میرے صحابہ پریشان نہ ہو، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے، وہ مدد آنے والی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت ہے، اور جانتے ہو یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے پیغمبر کائنات کی زبان سے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی، امیر المومنین فی الحدیث، امام المومنین فی الحدیث،
اور یہ حدیث کا امام ہے، بہت بڑا امام ابو ہریرہ، گھر نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کائنات کی زبان اقدس سے کوئی فرمان نکلے، ایسا نہ ہو کہ ابو ہریرہ سن نہ سکے۔ اور ان کے بارے میں نے پڑھا ہے کئی دن فاقے۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا، کہتے میں بھوک سے نڈھال، بخار کی شدت کا ستایا ہوا، مسجد نبوی میں یار مددگار پڑا۔ فاروق آئے، کہتے میں نے مطلب پوچھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کہا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ترجمہ کیا، آگے نکل گئے، اس کی تفسیر بیان کی، آگے نکل گئے۔ ابو بکر آئے، کہتے ہیں میں نے یہی آیت پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ انہوں نے تفسیر کی، آگے گزر گئے۔ پیغمبر کائنات آئے، اللہ کے رسول اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پیغمبر نے ابو ہریرہ کے چہرے کو دیکھا، آپ نے ابو ہریرہ کے چہرے پہ آئی ہوئی زردی کو دیکھا، آپ نے کہا ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے، تجھے بھوک نے ستایا ہے۔ پیغمبر کائنات نے اپنے صحابی کو کہا ابو ہریرہ کو کھانا کھلاؤ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ پیسہ جوڑ کے، مال جوڑ کے، تجوریاں بھر کے، اور تو کہے کہ مجھے جنت مل جائے گی؟ اللہ کی قسم ہے، یاد رکھ لو وہی تاجر کامیاب ہے، وہی مالدار کامیاب ہے جو خفیہ طور پہ، اعلانیہ طور پہ اپنے آگے سے بھی خرچ کرتا ہے، اپنے پیچھے سے بھی خرچ کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، آخری وقت ہے، رو رہے ہیں۔ ساتھیوں نے سوال کیا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا تم یہ سمجھتے ہوگے کہ ابو ہریرہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے تو رو رہا ہے۔ کہا اس لیے نہیں رو رہا، بلکہ قال ما ابکی علی دنیاکم ہذہ، تم نے یہ سمجھا کہ میں اس دنیا کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ کہا ولیکن ابکی علی بعد سفری و قلت زادی، کہا میرا سفر اگلا لمبا ہے اور ابو ہریرہ کے پاس زیادہ راہ تھوڑا ہے، عمل تھوڑے کمائے، سفر بڑا لمبا ہے، کہیں قبر کی گھاٹی ہے اور کہیں حشر کی گھاٹی ہے۔ کہا سفر بڑا لمبا ہے اور زیادہ راہ تھوڑا ہے۔ اور یہ کون ہے جو پیغمبر کائنات کے سامنے بیٹھ کے حدیث کا سبق لیتے رہے، اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے؟ اور آئیے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث۔ آج تو ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے اور اپنے محاسبے کی فکر ہی بھول گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، بوڑھا آدمی، بندہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا، وقت گزرتا جاتا ہے، ماہ و سال بیتتے جاتے ہیں، کیلنڈر آگے ہوتے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بوڑھے آدمی میں دو خواہشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، دو خواہشیں اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا فی حب دنیا و طول الامل، دنیا سے محبت بڑھ جاتی ہے اس کی اور اس کی لمبی امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں نے ایسے کیا ہوتا، لمبی لمبی امیدیں باندھ رہا ہے، لیکن اسے ابھی یہ نہیں پتا ان قریب تیرا بلاوا آنے والا ہے، اللہ کی طرف تو جانے والا ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یاد رکھ لو اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، وہاں پر کسی سے ظلم نہیں ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، کہا لوگو ارتحالت الدنیا مدبرہ، یہ دنیا جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ بے وفائیاں کرنے والی ہے، اور آگے ورتحالت الآخرۃ مقبلہ، آخرت کی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا،
بنون فکون من ابناء الآخرہ، کہا تم میں سے ہر بندہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں۔ کہا میں تمہیں مشورہ یہ دیتا ہوں، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، اپنی آخرت کو درست کرنا، اپنی آخرت کو بہتر بنانا۔ اور یار ہر مسئلے میں دنیا کو ہی دیکھتے ہو، ہر مسئلے میں تجھے اپنے مال کی پرواہ ہے، بیٹوں کی پرواہ ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میرا اس میں میری آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ اور لین دین کرتے وقت، رشتے کرتے وقت، بچوں کے مستقبل پہ بات کرتے وقت تو نے یہ تو سوچا میرا بیٹا انجینئر بن جائے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہا ہوں، انجینئر بنا رہا ہوں، اس میں میری آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ آپ؟ میں یہاں پر مال خرچ کر رہا ہوں، اس میں میری آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا کے پیچھے تو ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ اور اگلی بات جو انہوں نے کی، کہا وَلَا تَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابُ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلُ۔ کہا آج عمل کا وقت ہے، حساب کا وقت نہیں ہے۔ اللہ دنیا میں حساب نہیں لیتا، لیکن کل حساب کا وقت ہوگا، عمل کا وقت نہیں ہوگا۔ پھر لوگ کہیں اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم نے کانوں سے سن لیا، اللہ ایک مرتبہ بھیج دے، نعمل صالحا انا موقنون، ہم جب واپس پلٹ کے آئیں گے تو ہم نیک اعمال کریں گے۔ لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا ادھر ہی رہ جانی ہے، سارا کچھ چھوٹ جائے گا۔ کبھی تصور کرو، حقیقت بات ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت دنیا ختم ہو جائے اور زندگی کی شام ہو جائے۔ کبھی بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے اپنا یہ محاسبہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ میں آپ کو درس عبرت نصیحت دے کے جا رہا ہوں، یہ محاسبہ ضرور کرنا کہ پچھلا سال جو میں نے گزارا ہے اس میں میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، میں نے کتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، میں نے کتنے بچوں کو کھڑا کیا ہے جو دین کے لیے کھڑے ہوں، میں نے کتنے علماء کو کھڑا کیا جو دین کا کام کریں، میں نے کتنے طلباء کو سپورٹ کیا جو دین پڑھ کے میدان عمل میں نکلیں اور ان کافروں کی سرکوبی کے لیے دلائل کی قوت لے کے میدان عمل میں اتریں۔ اور میں نے کتنے پیسے اپنے بچوں کی شادیوں پہ نجائز لٹا دیے، میں نے فضول لوگوں کو دے دیے، فضول خرچیاں کر کے کہیں ٹوروں پہ جا کے میں نے فضول پیسے اڑا دیے۔ کبھی محاسبہ کرنا آج بیٹھ کے شام کو کہ میں نے کتنا مال اللہ کی رضا کے لیے لٹایا ہے اور کتنا مال میں نے دنیا کے لیے لٹایا ہے۔ اور یہ بھی محاسبہ کرنا آج کہ میں نے اپنے بچوں کو جس رستے پہ لگایا ہے، کیا پچھلے سال میرے بچے جو کام کرتے رہے ہیں ان کاموں میں میری آخرت کا کتنا فائدہ ہوا ہے، میری دنیا کا کتنا؟ یہ تو سوچ دے تو کہ فلانے بیٹے سے آمدن کتنی آئی، اس نے مجھے مال کتنا دیا، اور کبھی یہ بھی سوچا کہ اس بیٹے سے میری آخرت کتنی سدھر رہی ہے؟ کبھی سوچا میں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ اللہ کے بندو یہ محاسبہ کرو، یہ ہے سالوں کے گزرنے کا تمہیں یہ درس نصیحت، یہ درس عبرت، یہ نہیں ہے جو مرضی بندہ کرے، بے مہارا ہے جی، جو مرضی کرتا پھرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو۔ اور سنو اللہ کی قسم ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، اللہ کی قسم ہے، واقعات پڑھتا ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی خلیفہ ہے، وقت کے خلیفہ، ان کو ایک بندہ گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے کہا حضرت آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟
جانتے انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم ہے کئی صدیوں پہلے اس درویش کا کہا ہوا جملہ آج بھی اگر سوچے تو کرنٹ پیدا ہوتا ہے جسم میں۔ انہوں نے کہا تھا، کہا اللہ کے بندے، اے میرے بیٹے، لولا یوم القیامت لا جب تو ہوں، اللہ کی قسم ہے اگر قیامت نہ آنی ہوتی تو میں بھی تجھے جواب دیتا، مجھے قیامت کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، میں بھی تجھے جواب دیتا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے۔ اور یار لوگ تجھے گالیاں دیتے ہیں تو دیتے رہے، اپنی زبان کو نہ ہلائیں، پٹری سے نہ اتر جائیں، اس لیے کہ تجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے صحابہ کے سامنے کھڑے ہیں، امام الانبیاء ہے، نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ مرتبہ اور رتبہ، مقام محمود کو حاصل کرنے والے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے صحابہ کے سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابہ اکٹھے رہتے ہوئے، ساتھ چلتے ہوئے، اکٹھے لیل و نہار گزارتے ہوئے کبھی اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، کبھی سخت نرم بات ہو ہی جاتی ہے۔ میرے صحابہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو آج مجھ سے بدلہ لے لے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرے خلاف دعویٰ دائر نہ کرے۔ یہ پیغمبر فرما رہے اللہ کے رسول ہیں۔ اب لوگ حیران و ششدر رہ گئے، اللہ کے رسول ہم جاہل تھے، آپ نے ہمیں دین دیا، ہم لا علم تھے، آپ نے ہمیں علم دیا، اللہ کے رسول ہم بتوں کے سامنے جھک رہے تھے، آپ نے ایک اللہ کے سامنے ہمیں جھکایا، ہم آپ سے بدلہ لیں۔ پیغمبر کائنات نے پھر کہا میرے صحابہ اگر کسی کے ساتھ میں نے اونچ نیچ کی ہے، میرے سے زیادتی ہوئی ہے تو بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اب جب یہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا میں نے بدلہ لینا ہے، اندازہ کریں صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی۔ جو صحابہ پیغمبر کے قدم پہ کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ کہتے تھے اللہ کے رسول ہماری جانیں چلی جائیں لیکن آپ کے قدم پہ کانٹا بھی نہ چبھے۔ اندازہ کریں جب یہ صحابی کھڑے ہوئے کہ میں نے بدلہ لینا تو صحابہ کی کیفیت کیا ہو۔ فاروق تلوار پہ ہاتھ کانپنے لگا، اللہ کے رسول اس بدبخت کی میں گردن اڑا دوں، یہ آپ سے بدلہ لے، یہ آپ سے بدلہ لے۔ کہا عمر خاموش رہو، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ کہا آگے آ جاؤ، صحابی کو آگے بلایا، کہا بھائی میں نے تیرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، کیا زیادتی کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک مرتبہ میدان جہاد میں آپ صفیں سیدھی کروا رہے تھے اور آپ نے میرے جسم پر چھڑی ماری تھی، میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ چیخنے لگے صحابہ، اللہ کے رسول یہ آپ سے بدلہ لے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چھڑی لائی جائے، چھڑی منگوائی گئی، اب چھڑی اس نے ہاتھ میں تھامی، آپ نے فرمایا لو مجھے اسی طرح مار لو جس طرح میں نے تجھے مارا تھا۔ زمین سہمی پڑی تھی اور آسمان ساکن تھا بے چارہ کہ آج اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی سے کوئی بدلہ لے رہا ہے، اور اس نے اور جسارت کی۔ اللہ کے رسول جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا، اپنی قمیض کو اوپر کیا، آپ نے کہا لو اسی طرح مجھے چھڑی مار لو جس طرح میں نے تجھے ماری تھی۔ وہ صحابی آگے بڑھتا ہے، چھڑی کو پھینکتا ہے، پیغمبر کائنات کی کمر کو بوسے دینے لگتا ہے، چومنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول میرا ارادہ یہ تھا
میں دنیا میں آپ کے جسم اطہر کو چوم لوں، قیامت کے دن جہنم کی آگ مجھ پر حرام ہو جائے۔ یہ امام الانبیاء ہے۔ مجھے بتا، اگر تیرے بھائی نے مقدمہ دائر کر دیا تیرے خلاف اللہ کی بارگاہ میں، بتا تیرا جواب کیا ہوگا؟ تیرے والدین نے، تیرے باپ نے، تیری ماں نے تیرے خلاف مقدمہ دائر کر دیا، بتا رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو کون سا منہ لے کے جائے گا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک دعا کیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، فجر پڑھی ہے، زور پڑھی ہے، آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اللہ جس دن تیرے دربار میں پیشی ہو، اللہ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر رو رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ ہم قدم قدم پہ گناہ کرنے والے، اور آخرت کی پیشی کا اور آخرت میں رب کے سامنے محاسبے کا ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے بھی اس کا جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے بھی حاضری ہونی ہے، ہم سے سوال جواب ہونے ہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اور میرے محترم بھائیوں، جھنجھوڑو اپنے آپ کو۔ یہ قرآن کی آخری آیت ہے نزولی اعتبار سے۔ اس آیت کے اتر جانے کے بعد اللہ کے رسول 7 راتیں زندہ رہے، 7 راتیں، 7 راتوں کے بعد اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں، لوگوں جب کوئی سیانہ بندہ بات کرتا ہے نا تو آخر میں اس کا نچوڑ بیان کرتا ہے۔ کوئی مجلس لگی ہو، میٹنگ ہو رہی ہو، جب میٹنگ برخاست ہو نا تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر میں فیصلہ کیا ہوا؟ کیوں یہی پوچھتے ہیں؟ یہ قرآن کی آخری آیت جو اللہ رب العزت فرما رہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کے سامنے پیش ہو گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو کچھ تم نے کمایا ہے ایک ایک پائی کا رب کی بارگاہ میں تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آخری آیت ہے، اس کے بعد قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اللہ نے مہر لگا کے تمہیں جھنجھوڑا ہے، اور 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرو، آخرت کے دن کے حساب کا خوف پیدا کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ سفر پہ تھے، رستے میں قیام کیا، کھانا تیار ہے، دسترخوان لگ گیا، اپنے غلام کو بھیجا، کہا جاؤ جنگل میں دیکھو کوئی راہگیر، کوئی مسافر اگر بھٹکتا ہوا ادھر آ نکلا تو اس کو کھانے پہ دعوت دے دو۔ اب یہ غلام گیا، ایک بکریوں کا چرواہا ہے، اس کو کہا آ جاؤ اللہ کے بندے ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ وہ بندہ آیا اور اس نے کیا کہا؟ کہتے انی صائمن، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور خوش قسمت ہیں وہ نوجوان، رمضان کے ایام بھی نہیں ہیں لیکن اس مالک کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ میرے مجمع میں ایسے نوجوان موجود ہیں، میں ان نوجوانوں کو جانتا ہوں، اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ان نوجوانوں کو کامیاب فرما دے جو اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی گرمیوں کے لمبے دن ہیں، تو نے روزہ رکھا ہوا؟ کہنے لگا تنہائی کے لمحات میرے پاس ہوتے ہیں، میں بکریاں چراتا ہوں تو سوچا میں روزہ رکھ کے اپنے مالک کو راضی کیوں نہ کر لوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگا اس کا امتحان لیتے ہیں، کہا یہ ایک بکری ہمیں بیچ دو، اس کی ڈبل قیمت لے لو، منہ مانگی قیمت دے دیتے ہیں تجھے، بکری دے دو۔ اس نے کہا نہیں یہ میری نہیں ہے، یہ میرے مالک کی ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، کہا مالک کو جا کے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، غریب ندار آدمی ہے، یہ رقم رکھ لینا، بچوں کا پیٹ پال لینا۔ جنگل میں بکریاں بھیڑیا کھا ہی جاتے ہیں، تیرا مالک تجھے کچھ نہیں کہے گا، مالک کو کہہ دینا۔ جب اتنی بات عبداللہ بن عمر نے کی نا تو اس بندے نے کیا جواب دیا؟ کہا مجھے یہ بتاؤ، اگر میرا مالک یہاں نہیں ہے، میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، تو بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ میرا مالک نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، آسمان پہ بیٹھا۔ یار بھائیوں کو دھوکے دیتے ہو، بہنوں کو دھوکے دیتے ہو، ہمسایوں کو دھوکے میں رکھتے ہو، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ یار اس مالک کے سامنے نہیں جانا آپ نے، اس اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا آپ نے، کیا اس اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا آپ نے؟ کیوں جی یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اور بولو ذرا یقین ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا؟ اور دعا کیا کرو، اللہ ہم بڑے گناہ گار، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ہی معاف کر دینا، اپنی رحمت فرما دینا۔ اس نے کہا میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اور لوگوں یہ تصور پیدا کرو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر پیدا کرو، خوف پیدا کرو اپنے دل کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھاما ہوا، ہاتھ میں ایسے نا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ایسے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے نا تو اللہ کے رسول احد کی طرف جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور کبھی کوئی ماڑا غریب تجھے ملنے آ جائے نا تو ماتھے پہ سلوٹیں نہ ڈالا کر، ماتھے پہ تیوریاں نہ ڈالا کر، کشادہ سینے سے ملا کر۔ اللہ کی قسم ہے اس کمزور پہ تو رحم کرے گا، مالک آسمان پہ بیٹھا تجھ پہ رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ان پہ رحم کرو، ماڑے بندے سے کیا جھگڑا تیرا یار، اللہ سے ڈر کے رحم کرو۔ اور مجھے وہ بات یاد آئی، کون کون سی باتیں میں آپ سے کروں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بیٹی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، الزام لگ گیا بدکاری کا معذرت۔ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی کفالت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھی، ان کی کفالت کرتے تھے۔ اب وہ بھی اس الزام میں شامل ہو گئے، فتنے کا شکار ہو گئے، قسم اٹھا لی، کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح پہ خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، معاف کر دو، چھوڑ دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن کی آیت سنی تو کہا آج کے بعد ابوبکر کبھی مصطح کا خرچہ بند نہیں کرے گا۔ یہ تھے وہ صحابہ جن کے دل میں آخرت کا ڈر اور درد تھا۔ پیغمبر کائنات نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو احد کی طرف جا رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، کہا ابو ذر یہ احد پہاڑ یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر مجھے قسم ہے اس رب کی، اگر یہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بھی بنا دیا جائے نا تو میں 3 راتیں نہ گزرنے دوں، میں یہ سارے کا سارا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ یہ تھا آخرت کی جواب دہی کا ڈر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، جو معصوم عن الخطا ہیں، غلطی کوئی نہیں ہے، مقام محمود پر فائز ہونے والے ہیں، جنت کا دروازہ کھلوانے والے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے یہ اتنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیمار ہو گئے، بیماری نے آن لیا، ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر گھوڑے سے گر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں سائڈ پہ چوٹیں آئیں، کئی دن اللہ کے پیغمبر نے بیٹھ کے نماز پڑھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو یہ دلاسے دیتے، اور پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، بے قراریاں آ جائیں، مومن پریشان نہیں ہوتا،
بلکہ مومن کی بے قراریوں کی وجہ سے بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ پیغمبر بیمار، آپ نے نا کچھ اشرفیاں دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو، کہا عائشہ یہ خرچ کر دینا۔ جب نبی علیہ السلام کی حالت ٹھیک ہوئی نا، آپ نے پوچھا عائشہ وہ جو میں نے تجھے اشرفیاں دی تھی وہ خرچ کر دی تھی؟ یا عائش ہو، پیار سے آپ عائشہ کو عائش کہتے تھے، کہا یا عائش ہو، اے عائش کیا وہ اشرفیاں خرچ کر دی؟ کہا اللہ کے رسول میں تو بھول گئی، میں وہ خرچ نہیں کر سکی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر میں اسی حالت میں فوت ہو جاتا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاتا، میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاتا؟ اور یہ حلال کا مال ہے، جائز مال ہے۔ مجھے بتاؤ آج اصال ثواب کی رات تو لگاتے ہیں سبھی، بھئی اصال ثواب اصال ثواب، اور جس اولاد کو تو سودی کاروبار دے کے گیا، جس اولاد کو تو غلط کاری پہ چھوڑ کے گیا، اللہ کی قسم ہے 10 مرلے کا نہیں 10 کنال کا پلاٹ بھی لے کے دے جانا تو اپنی اولاد کو، 10 کنال کی کوٹھی بنا کے بھی دے جانا، اگر تو اپنی اولاد کو نمازی نہیں چھوڑ کے گیا، اگر تو اپنی اولاد کو نیک نہیں چھوڑ کے گیا، اللہ کا فرما بردار نہیں چھوڑ کے گیا تو کسی کام کی نہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ مجھے بتا تو تیرا آخرت میں اس کا کوٹھی کا کیا فائدہ ہوگا، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اپنی آخرت کا فائدہ سوچو۔ اور آخری بات میں کرنے لگا ہوں، آخری بات، کافی واقعات احادیث میرے سامنے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں اویمر بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نا شام کے علاقے میں چلے گئے اور ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے۔ اور ان علماء کی قدر کیا کرو، یہ جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں نا ان کا احترام کیا کرو، ان کے اوپر خرچ کیا کرو، ان کی ضروریات کا خیال کیا کرو۔ اللہ کی قسم ہے ان فتنوں کے دور میں یہ علماء دین کا علم لے کے کھڑے ہیں۔ لوگ ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں، لوگ ہمیں برا بلا بھی کہتے ہیں، لوگ ہمیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے دین کا علم لے کے کھڑے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ دین پڑھانے والے اویمر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنی جس اونٹنی پہ سفر کرتے تھے نا، ایک وقت آیا، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اپنی اونٹنی کا نا ایسے سر پکڑا انہوں نے، اور سر پکڑ کے نا اپنی اونٹنی کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں اکٹھے رہتے ہوئے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، دھوپ چھاؤں میں باندھ دینا، چارہ کبھی کم ملنا کبھی زیادہ ملنا، غلطی بھی انسان سے ہو جاتی ہے۔ یہ نبی کے صحابی ہیں، سواری کو کہہ رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں اگلی بار؟ کہتے ہیں لا تخاصمنی غدن عند ربی، لا تخاصمنی غدن عند ربی۔ اللہ کی قسم ہے میں یہ جملہ پڑھتا جاؤں، مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ کی اثر فوت نہ ہو جائے تو میں یہ جملہ پڑھتا رہتا۔ لا تخاصمنی، یہ اپنی سواری کو کہہ رہے، کہتے لا تخاصمنی غدن عند ربی، قیامت کے دن رب کے سامنے میرے بارے میں جھگڑا نہ کرنا کہ اللہ یہ مجھے چارہ کم ڈالتا تھا، اللہ کے سامنے میرے بارے میں جھگڑا نہ کرنا۔ تخاصمنی غدن عند ربی، اور غدن کے لفظ بول رہے ہیں، غدن کے، غدن کا مطلب ہوتا ہے کل۔ آج جمعہ ہے اور کل اللہ کہہ رہے ہیں غدن، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ خیال کرو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اپنے کل کے لیے۔ ہم تو جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ تو یہ بھی کہہ رہے اپنی اونٹنی سے، کہ لا تخاصمنی غدن عند ربی، کل اللہ کی بارگاہ میں میرے بارے میں جھگڑا نہ کرنا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ تو جانور ہے، یہ تو اونٹنی ہے، مجھے بتاؤ اگر تیرے رحم کے رشتے نے جھگڑا کر لیا اللہ کی بارگاہ میں، اگر تیرے ہمسائے نے جھگڑا کر لیا اللہ کی بارگاہ میں، تو بتاؤ اگر جن کے حقوق ضبط کیے ہیں اگر انہوں نے جھگڑا کیا اللہ کی بارگاہ میں، تو بتاؤ ہمارا جواب کیا ہوگا؟
آؤ جھنجھوڑیے اپنے آپ کو. اور میں پھر آپ کو یہ بات کہتا ہوں، آج رات بیٹھیے، یہ سال کا آغاز ہے، آج رات بیٹھ کے 2020 کی ڈائری کھولیے اور ایک ایک مہینے کو دیکھیے، ایک ایک ہفتے کو دیکھیے، میں نے کون سا گناہ کیا، میرے سے کون سی غلطی ہوئی، میں نے کہاں پہ خرچ کیا، کہاں پہ خرچ نہیں کیا. اپنا پورے سال کا محاسبہ کیجئے. جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی اللہ سے معافی مانگیے، اور جو نیکیاں ہوئی ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ ہمارے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، اللہ نیکیوں کی توفیق بھی تو ہی عطا کر. اور اللہ قیامت کے دن جب ہم تیرے پاس آئیں، اللہ ہمارے پاس ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوں گی، اللہ ٹوٹی پھوٹے سجدے ہوں گے، لیکن اللہ ہمیں نہ تو سجدوں پہ مان ہے، نہ ہمیں عبادتوں پہ مان ہے، نہ ہمیں ریاستوں پہ مان ہے، نہ ہمیں خدمات پہ مان ہے. اللہ ہمیں تو صرف تیری رحمت پہ مان ہے. اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت فرما کے ہمیں معاف فرما دے. آؤ اپنا محاسبہ کرو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. صدقت یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات فاقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.